السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہرگز بھی مت بھولیے گا۔ تو چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج لیسن نمبر 9 ہے ہمارا، اور لیسن نمبر 9 میں ٹاپک ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے نون ساکن اور مشدد اور تنوین کے قواعد، اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں نون مشدد پر غنہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے یہ جو لیٹر ہے اس پہ دیکھیں تشدید کا نشان آیا ہے، یہاں پر اگر ہم نے سٹاپ کرنا ہے یا اگر ہم نے یہاں پر کنٹینیو رکھنا ہے، ہم نے یہاں پر غنہ لازمی کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ ان اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ اب یہ 4 آپ نے فنگر ٹپس پہ یاد رکھنے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ نمبر 1 پوائنٹ جس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا وہ ہے اظہار۔ اب اظہار کی ڈیٹیل تعریف یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور وہ ڈیٹیل تعریف کس طرح سے ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو اس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ غنہ کے بغیر ادا کرنا۔ اب نون ساکن اور تنوین کے اظہار کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ فار ایگزامپل اب آگے ورڈز دیے ہوئے ہیں جن میں اظہار ہو رہا ہے، جس طرح دیکھیں تھروٹ لیٹرز کون سے ہوتے ہیں، حروف حلقی کون سے میں نے بتائے تھے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا والا، ٹھیک ہے، یہ تھروٹ لیٹرز ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے حمزہ آ گیا تو ین اونا، نون ساکن ظاہر کر دیا، ناک میں آواز نہیں لے کے گئی میں، ین اونا، اس طرح سے۔ نیکسٹ دیکھیے من آمنا، نون ساکن ظاہر کر دیا کیونکہ آگے حمزہ آ گیا۔ عذابن علیما یا علیمن اگر سٹاپ نہ کریں تو، یہاں پر عذابن بن بولا میں نے، یہاں پر اخفا نہیں کیا کیونکہ آگے حمزہ ہے اور حمزہ تھروٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حروف حلقی ہے حمزہ وغیرہ، اسے اظہار حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے۔ آگے اب ادغام کی ڈیٹیل یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے ادغام کا قاعدہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، اب یہ کچھ ورڈز ہیں، ان کو جوڑ کر ایک حرف یرملون یاد رکھنے کی نیت سے بنایا گیا تاکہ ہمیں یاد رہیں، الگ الگ لفظ یاد نہیں رہتے۔ تو یا را میم لام واو نون یرملون، ٹھیک ہے، میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اس ادغام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو نمبر 1 پہ آتا ہے غنہ کے ساتھ ادغام کرنے کا طریقہ، اور نمبر 2 پہ آتی ہے اس کی قسم آتی ہے بلا غنہ ادغام کرنا۔ اب نمبر 1 پوائنٹ کو ہم ڈیٹیل میں یہاں پر پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ ادغام کس طریقے سے اور کن ورڈز میں کیا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یؤمن، یعنی کہ یہ والے یومن والے ورڈز آ جائیں، یا واو میم نون، یہ 4 لیٹرز یاد رکھنے آپ نے، 4 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ فار ایگزامپل می یقولو، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا تشدید والا، اور اگر ایزی ورڈنگ میں دیکھیں تو جب بھی نون میم واو یا پر تشدید والے نشان آ جائے ڈلا ہوا تو آپ نے اس پہ لازمی غنہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح من یقولو، یہ جو این کی آواز آئی ہے نا، یہ میں نے غنہ کی ہے۔ میو والن، نیکسٹ ہے عجبا یہدی، ٹھیک ہے، وغیرہ، اسے ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پوائنٹ پہ ڈسکس کیا گیا ہے بلا غنہ ادغام کس طریقے سے ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ کے بغیر ادغام ہوگا، یعنی کہ غنہ کے بنا اس کو جوائن کیا جائے گا، ملایا جائے گا۔ الیسا
یہاں پر نون ساکن آیا ہے لیکن آگے لام تشدید والا آ گیا ہے، تو نون ساکن ہو یا نہ ہو آپ نے لام اور را پہ تشدید آنے کی وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، یہ بلا غنہ کے دو ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ ثمرات رزقاً، تیر، اس پہ میں نے نون کی آواز کو نہیں لایا، رزقاً نہیں کہا میں نے، اس طرح یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسے ادغام تام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادغام کی شرائط کیا کیا ہیں؟ ادغام کی شرائط کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یؤمن میں سے کوئی حروف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف یؤمن میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہوا تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ وہاں اظہار ہوگا۔ قرآن مجید میں ایسے کلمات صرف 4 ہیں جن میں مطلق اظہار ہوا ہے، ادغام نہیں ہوا۔ وہ کون سے 4 لیٹرز پورے قرآن میں ایسے ہیں؟ قنوانن، نون ظاہر ہوا ہے قنوانن میں، صنوانن، ٹھیک ہے، الدنیا اور بنیانن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم یہ 4 لیٹرز پورے قرآن میں ایسے ہیں جن میں اظہار ہوا ہے، ادغام نہیں کیا گیا، اس وجہ سے یہاں پر نون جو سا ہے وہ ظاہر کر دیں گے، اس کو کیا کہیں؟ مطلق اظہار ہوا ہے۔ یہ 4 ورڈز آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں گے اقلاب، اقلاب کن ورڈز کو کہا جاتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ آگے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ اقلاب کے لغوی معنی ہوتے ہیں بدلنا۔ اس کی ڈیٹیل تعریف یہ ہے کہ نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر غنّے کے ساتھ ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اقلاب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با متحرک آ جائے خواہ ایک کلمے میں یا 2 کلمے میں تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا اور غنّہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جیسے اب آگے اگزامپل دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں چھوٹی میم لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو میں ایزی ورڈنگ میں بتاؤں آپ کو تو ایزی ورڈنگ میں اس طریقے سے ہوگا، تم نہیں یہ ہے ہاں تمبوتو، تمبوتو۔ ایزی ورڈنگ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب ہوگا کہ جہاں یہ لازمی ہوتا ہے یا تو با سے پہلے میم ساکن پوری ڈلی ہوئی ہوتی ہے یا با سے پہلے نون ساکن کے اوپر چھوٹی میم ڈلی ہوتی ہے، اس پہ سلائٹلی غنّہ ہمیں کرنا ہوتا ہے، بالکل لائٹ سا، ٹھیک ہے۔ تمبوتو، من بخیلا قوما بورا، اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے اخفا کی ڈیٹیل۔ اب یہاں پر اس کی ڈیٹیل تعریف بتائی گئی ہے اخفا کی کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنّے کے ساتھ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے اخفا کا کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اخفا کے 15 حروف، کون کون سے 15 حروف؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوگا، جیسے انتم، من تابا، یہ اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زرعا تأکلو، ٹھیک ہے، اسے اخفائے حقیقی کہتے ہیں۔ کسے؟ یہ جو کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ ورڈز آپ نے یہ ویسے تو اس طریقے سے یاد نہیں رہتے لیکن آگے چل کے آپ کو تھوڑا سا میں ایزی ورڈنگ میں بھی سمجھا دوں گی۔ اخفائے حقیقی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کو اس کے اصلی مخرج سے الگ رکھ کر اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر تشدید کے بغیر اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں ادا کرنا، آواز کو ناک میں چھپا کر تشدید کے بغیر اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں ادا کرنے کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو اوپر میں نے کر کے بتایا کون سے ورڈ میں، تم، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب فائدہ کیا ہے؟ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آئے تو حمزہ وصلی درمیان کلام میں حذف ہو جائے گا،
اس صورت میں تنوین کو آگے ملا کر پڑھتے وقت تنوین کے نون کو کسرہ دے کر پڑھیں گے. فار ایگزامپل یہ یہاں پر انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے احد اللہ، احد اللہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں قرآن میں جہاں پر جو سا ہے یہ تو ہو گیا نا اخفاء حقیقی، یہاں پر ہو گیا نون زیر کے ساتھ مینشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نون قطنی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا نون کہا جاتا ہے؟ نون قطنی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی ہم جوائن کر کے ہی پڑھتے ہیں جب یہ آیت کے مڈ میں آ جاتا ہے تو. اور اخفاء کا ایزی سا رول یہ ہے یاد رکھنے کا کہ تھروٹ لیٹرز اگر حروف حلقی آ جاتے ہیں نون ساکن کے بعد تو آپ نے اخفاء نہیں کرنا، اور اگر حروف حلقی نہیں آتے تو آپ نے اخفاء کرنا ہے. جس طرح تم، اب تا حروف حلقی تو نہیں ہے نا، اب حروف حلقی تھوڑے ہیں، دیکھیں 6 ہیں حروف حلقی، جس طرح حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. لیکن یہ جو ورڈز بتائے گئے ہیں نا یہ تھوڑے سے 15 بتائے گئے ہیں، تو 15 یاد رکھنے میں ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو آپ سب نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں، اور حروف حلقی اگر نون ساکن کے بعد آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے اخفاء یعنی کہ ناک میں آواز کو ہائڈ، ناک میں آواز کو چھپانا نہیں ہے. جس طرح عنہا، عنہم، نون ساکن ظاہر کر دیا نا، ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں آ رہا ہے، اور یہاں پر تم یہ اخفاء ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے جو کوسچنز ہیں نا، اب دیکھیے آپ نے کیا کچھ سیکھا اس ویڈیو میں، تو کوسچنز کے ساتھ اندازہ لگائیے گا اور پھر اس کا آنسر اپنے مائنڈز میں آپ سب نے سوچنا ہے. فرسٹ کوسچن دیکھیے، میم ساکن کے کتنے قواعد ہیں؟ ہر ایک کی تعریف لکھیں میم ساکن کے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے ادغام کا قاعدہ مثال کے ساتھ لکھیں. اخفاء شفوی کا طریقہ اپنے الفاظ میں بیان کریں. قرآن مجید کے کتنے کلمات ایسے ہیں جن میں اظہار مطلق ہوا ہے، یعنی کہ جن میں لازمی آپ کو اظہار کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے قواعد تعریفات سمیت بیان کریں. اور آگے دیکھیے اس بک میں کالم الف کو کالم بے سے ملائیں کہ جملہ مکمل ہو جائے. اب اس کو جوائن کر کے دیکھیے گا اپنے مائنڈ میں. ناک میں آواز لے جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر کیا کیا جاتا ہے؟ فرسٹ کالم ابھی میں پڑھ رہی ہوں. میم ساکن کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ نون ساکن اور تنوین کے. اب دوسرا کالم دیکھیے، نون مشدد پر غنہ کرنا ضروری ہے، غنہ کے بغیر ادا کرنا. 4 قواعد ہیں. غنہ کہتے ہیں کس کو؟ اور غنہ کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے، ناک میں آواز لے جانے کو. اچھا، آگے دیکھیے، صحیح جواب کا انتخاب کر کے اپنی کاپی پر لکھیں. ادغام کے لغوی معنی ہے باہر نکالنا، داخل کرنا یا غنہ کرنا. میم ساکن کے قواعد ہیں 3، 4 یا 5. میم ساکن کے اظہار کے قاعدے کو کہتے ہیں اخفاء شفوی، ادغام یا اظہار شفوی. اقلاب کے لغوی معنی ہیں الٹنا، چھپانا یا بدلنا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، تو یہ حروف حلقی میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے یا حروف مطبقہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، ان ساروں کا آپ نے جائزہ لینا ہے کہ آپ کو ان سب میں سے کتنا آتا ہے، کتنا پتہ ہے. اور کائنڈلی بہت شکریہ ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کرنے کا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.